حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے ہوئی، بنی اسرائیل کو معلوم تھا۔ پھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یہ بھی ان کو معلوم تھا، اور دل دھڑک رہے تھے۔ اتنے اہم، اتنے مقدس اور قابل احترام گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے۔ یہی ہوتا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا غیر معمولی انتظام فرمایا، اور حفاظت بھی کس سے کرائی؟ ایسا نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ کو چھپا کر جنگل میں پہنچا دیا جاتا اور کہیں چھپ چھپا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی اور فرعون کی فوج کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ نہیں، حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل پہنچایا گیا اور فرعون کے گھر میں پرورش کرائی گئی، اور پرورش بھی اس طرح کرائی گئی کہ اب فرعون کی نگرانی میں اور اس کی سرپرستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری شان کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ اور مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ حضرت موسیٰ کے گھر پہنچایا گیا۔ تو جتنے اہل اللہ تھے ان کو پیغام مل گیا، اللہ نے جو وعدے کیے تھے ان کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ جس بچے کی پیدائش کا ہمیں انتظار تھا، یقیناً یہ وہی بچہ۔ ہر زمانے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی فیصلے ہوتے ہیں حالات کو بدلنے کے، تو بسا اوقات حالات کے بدلتے بدلتے آدھی صدی لگ جاتی ہے، ایک صدی لگ جاتی ہے، لیکن جو اہل بصیرت ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے اس طرح کے اشارے دیے جاتے ہیں۔ ہر دور میں ایک ہی جیسے اشارے نہیں ہوتے، اشارے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جو بصیرت والے ہیں وہ ان اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اللہ کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں اور سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں۔ جن باتوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ کے کسی معمولی سے بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے ان سے پردہ ہٹا دے، اس لیے ان پر پردہ پڑا رہے۔ لیکن پردے کے اندر سے چھن چھن کر جو روشنی آ رہی ہے وہ بتلا رہی ہے کہ بڑی تبدیلیوں کے فیصلے ہو چکے ہیں اور بڑی تبدیلیوں کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل پہنچا دیا، اور فرعون کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا، اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی اسرائیلی بچہ ہے اور اس نے قتل کرنے کا آرڈر دے دیا۔ لیکن وہ کمزور مخلوق جس سے مرد کبھی نہیں جیت سکے، دنیا کی سب سے کمزور مخلوق اور بڑے سے بڑا طاقتور مرد اگر کہیں ہارتا ہے تو وہی محاذ ہے، وہاں کسی کی نہیں چلتی۔ فرعون بھی اپنے زمانے کا سب سے بڑا جابر، ظالم، نہایت طاقتور حکمران، لیکن صنف نازک کے آگے اسے بھی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ بیگم صاحبہ اڑ کے کھڑی ہو گئی، بالکل نہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے یہ تحفہ۔ اتنا خوبصورت بچہ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا تھا، مجھے احساس ہے کہ میرے پاس وقت کتنا کم ہے، اس لیے میں کسی بھی مسئلے کو تفصیل سے نہیں عرض کر سکوں گا، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ سوچ کو ایک رخ ملے، ہم صحیح انداز میں سوچنے کے عادی بن جائیں تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل خود بخود سمجھ میں آ جائیں۔ اس نے کہا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا اور حضرت موسیٰ کو اپنی نعمتیں یاد دلائی تھیں تو فرمایا تھا
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ ہم نے تم پر اپنی محبت کی تجلی ڈالی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ تم کو جو دیکھ لیتا تھا اس کے دل میں تمہاری محبت آ جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں جو دل پر پڑتی ہیں، اور چہرہ اس کا اسکرین ہوتا ہے۔ تو فرعون کی بیوی تو بالکل فرشتہ ہوگا، اتنا خوبصورت بچہ، اور اگر یہ اسرائیلی بچہ بھی ہے تو یہ ہمارے گھر میں پلے بڑھے گا، ہمارا بیٹا ہو جائے گا، یہ ہمارا کیا بگاڑے گا، یہ تو ہمارا ہو جائے گا۔ جیسے آج بھی یہ سمجھا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو گود لیا جا رہا ہے نا، بچے ہمارے ہوتے ہیں لیکن بڑے ہو کر ہمارے نہیں رہ جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کی تعلیم، ان کا نصاب، ان کی تربیت، ان کا انداز، ان کا طور طریقہ، اور پھر بڑے ہونے کے بعد ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ اور تمہارا کہنا کیوں مانیں گے؟ تم نے ان کی تربیت کے لیے اللہ کا کہنا مانا تھا، تم نے ان کو پالنے پوسنے میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تھا۔ جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانا تو وہ بڑے ہو کر تمہارا کہنا کیوں مانیں گے؟ یہی اطمینان تھا کہ کسی بھی گھر میں پیدا ہوا ہو، کسی بھی پیٹ سے پیدا ہوا ہو، جب ہمارے گھر میں پلے گا ہمارا ہو، ہم جیسے چاہیں گے اس کا ذہن بنائیں۔ فرعون نے کہا اچھا لاؤ پھر میں ذرا پھر سے دیکھوں، جو دیکھا تو وہ بھی اوف، واقعی اتنا خوبصورت بچہ ہے، اور واقعی بیگم صاحبہ کے دلائل میں بڑا وزن ہے۔ اسی لیے اس وقت عالم عرب میں ہمارے جتنے حکمراں ہیں ان کے گھروں میں بیگمات اسی قبیلے سے بھیجی گئی ہیں، جو ان پر حکومت کرتی ہیں، ان کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے پر حکومت، وہ نام کے ہمارے ہوتے ہیں، کام کے کسی اور کے ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہوتا ہے، جنہوں نے ان کو دودھ پلایا ہوتا ہے، جنہوں نے ان کو بچپن سے پالا پوسا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ سمجھدار لوگوں کا یہ مجمع ان اشاروں کو سمجھ جائے، اور اللہ کرے کہ اس فقیر کے حسن زن کے مطابق یہ مجمع واقعی سمجھدار لوگوں کا مجمع ہو۔ اب مسئلہ آیا بچے کو دودھ پلانے کا۔ بیگم صاحبہ تو ماں بنی نہیں تھی، اس لیے وہ تو دودھ پلا نہیں سکتی تھی۔ اب گھر میں جتنی کام کرنے والی عورتیں تھیں وہ سب اسرائیلی عورتیں ہوتی تھیں، ان سے کہا گیا اس بچے کو دودھ پلاؤ، تو حضرت موسیٰ کسی کا دودھ پینے کو تیار نہیں۔ یہ بھی تکوینی فیصلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کی والدہ نے بھیجا تھا کہ بیٹا جاؤ ذرا نظر رکھو اپنے بھائی پر، دیکھو کیا ہوتا ہے آگے۔ اللہ کے حکم پر ڈال تو دیا تھا ندی میں، وہ بھی وہاں پہنچی ہوئی، وہاں ساری اسرائیلی عورتیں آتی، گھروں میں کام کرنے والی، وہ سب غلام بازی سمجھے جاتے۔ اس مجمع میں وہ بھی موجود دیکھ رہی ہیں، وہ جانتی ہے یہ میرا سگا بھائی ہے، کسی کا دودھ نہیں پی رہا، اس کے گود میں، اس کے گود میں، اور حضرت موسیٰ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سارا محل پریشان۔ فرعون بیچارہ کیا کر سکتا تھا؟ آرڈر دے سکتا تھا اور بلاؤ دوسری عورتوں کو، بلاؤ دوسری عورتوں کو، بلاؤ، کیونکہ سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں بھی ایک عورت کو جانتی ہوں، اس کا دودھ بچے شوق سے پی لیتے ہیں، اجازت ہو تو بلاؤ۔ تو کسی نے کہا اس میں اجازت دینے کی کیا بات ہے، جلدی جاؤ بلا کے لاؤ، تو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بھاگ کر کے آئیں، امی چلیے لگتا ہے بھیا آپ ہی کے انتظار میں کسی کا دودھ نہیں پی رہے، اور بھیا تو شہزادے بن گئے، وہاں بادشاہ نے تو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ماں کو تھوڑا سا اطمینان ہوا، چلو خطرہ تو ختم ہوا۔ پہنچی، جیسی ہی جا کر گود میں لیا، دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کو دکھایا، دیکھ لو تمہارے خلاف فیصلے ہو رہے۔ وہ پھر چونکا، اسی عورت کا بچہ لگتا ہے، قدم قدم پر اس کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور آنکھوں پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ آنکھیں کھل رہی ہیں جیسے کوئی مریض بار بار بیدار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر پھر اس کو نیند کا انجیکشن لگا دیتا ہے، پھر وہ بیدار ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر نیند کا انجیکشن لگا دیتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں قدرت کے فیصلے۔ ظالموں سے ان کے پیروں پر کلہاڑی انہی کے ہاتھوں سے مروائی جاتی ہے، ان کی آنکھیں بند کی جاتی ہیں، ان سے غلط فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ حضور بات یوں ہے، میں ذرا صاف ستھری رہتی ہوں، روزانہ غسل کرتی ہوں، یہ بچہ کسی بہت ہی
باعزت گھرانے کا، بہت صاف ستھرے نفاست پسند گھرانے کا لگتا ہے، اور یہ عورتیں عام طور سے جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں، یا نہاتی دھوتی نہیں ہیں، گندی رہتی ہیں، اس لیے یہ بچہ ان کا دودھ نہیں قبول کر رہا تھا، میرا دودھ بھی دو۔ اور پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو ہوا۔ اب یہ فکر ہوئی کہ بچے کو تو ہر 2 گھنٹے میں دودھ چاہیے نا، تو اب کیا کریں؟ کیا اس اسرائیلی عورت کو اپنے محل میں رکھیں؟ نہیں، تم اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ، لیکن تمہارا گھر تو بالکل کچا ہوگا، ٹھہرو ہم اس کو اچھا بنوا دیتے ہیں، اور ملازمین مقرر کر دیتے ہیں کام کرنے والے، اور یہ ہمارا بچہ ہے اس لیے اس کی حفاظت کے لیے فوجی دستہ بھی مقرر کر دیتے ہیں، سیکورٹی کا بھی ہم انتظام کرتے ہیں، اور تمہاری تنخواہ بھی مقرر کر دیتے ہیں۔ خیال رکھنا ہمارا بچہ ہے، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، جو ضرورت ہو بتا دو۔ مکان بھی تعمیر ہو گیا، فوج بھی لگ گئی، پیسے بھی ملنے لگے، اور بیٹا ماں کے پاس آ گیا۔ روزانہ شام میں ہمارے پاس لے آیا کرنا، ہم تھوڑی دیر اپنے گود میں لیں گے، کھیلیں گے، خوش ہوں گے، پھر لے کے چلے۔ اب حضرت موسیٰ کی والدہ لے کر کے جاتی، فرعون صاحب لے کے رہتے، بڑے خوش ہوتے، انہیں معلوم نہیں تھا میری حکومت کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، مشائخ تھے، جو اللہ والے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا، کام شروع ہو گیا ہے، یہی ہے وہ بچہ جس کا ہمیں انتظار ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہیں، بیٹا ان کے پاس ہے، اور اب کون آئے گا تفتیش کرنے اور تلاشی لینے؟ وہاں فرعون کی فوج لگی ہوئی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ نقصان پہنچا سکے۔